بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی مسجد میں اذان ہوتی میری بیوی اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر رونے لگ جاتی اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی۔ ساری رات اس کمرے سے دھواں نکلتا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ میری معصوم بیوی ایسا کیوں کرتی ہے، کیا اس پہ سایہ ہے؟ ایک رات میں نے کمرے میں جھانکا تو یہ میرے آسان خطا ہو گئے۔ بیوی اپنے سامنے ایک بڑا سا۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد میری ماں باپ ایک حادثے میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد سے میری پرورش میری دادی نے کی تھی، لیکن پھر کالج میں داخلہ لینے کے بعد میری دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ کالج پاس آؤٹ کرنے کے بعد میں نے شادی کر لی۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں رہتا ہوں، لیکن شادی کے بعد سے ہی میری بیوی کی حرکتیں بہت عجیب ہو گئی تھی۔ جب بھی پاس کی مسجد میں اذان ہوتی تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈالے رونے لگ جاتی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید مائک کی اونچی آواز سے اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جب بھی اذان ہوتی میری بیوی کانوں میں انگلیاں ڈالے رونے لگ جاتی اور پھر اذان کے ختم ہوتے ہی وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو چکا تھا۔ وہ رات بھر اس کمرے میں رہتی تھی اور پھر اس کمرے سے دھواں نکلتا رہتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا تو اذان شروع ہو گئی۔ میں نے ٹی وی کی آواز بند کی اور اذان سننے لگ گیا، لیکن صحن میں کھڑی میری بیوی اچانک سے کانوں میں انگلیاں دیے رونے لگ گئی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں تیزی سے اٹھا اور صحن میں آ گیا، لیکن اسے دیکھ کر میرے قدم جم گئے تھے۔ وہ کانوں میں انگلیاں دیے صحن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تیز تیز چکر لگا رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، وہ اپنا آپ چھڑواتی رونے میں لگی رہی۔ جب اذان ختم ہوئی تو اس نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور مجھے دھکا دیتی کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے میں بھی کمرے میں جاتا، وہ کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں حیران پریشان کھڑا بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ میری بیوی اتنی عجیب حرکتیں کیوں کرنے لگ گئی تھی؟ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ کہیں وہ بیمار تو نہیں؟ میں نے لب کاٹتے سوچا تھا، لیکن میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا تھا۔ میں رات گہری ہونے تک بیوی کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہا، لیکن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ ٹک کر بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں اٹھا اور دروازہ زور زور سے بجانے لگ گیا، لیکن اب بھی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے صحیح معنوں میں پریشانی ہونے لگی تھی، کہیں اندر کمرے میں آگ نہ لگ جائے۔ میں جلدی سے پانی کی بالٹی لے کر کمرے کے پاس آیا اور دھوئیں کو دیکھا، لیکن پریشانی اور جلد بازی میں دھوئیں کے ساتھ اٹھنے والی بو پر غور نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب کافور کی تیز بو میری ناک سے ٹکرائی تو میں بالٹی کو پر رکھتا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سر زمین سے لگا کر دروازے کے نیچے سے دیکھا تھا۔ مجھے میری بیوی کی پشت نظر آ رہی تھی، وہ مسلسل ہلے جا رہی تھی جبکہ اس کے پہلو سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں اٹھا اور صحن کے ایک موبائل کھولا۔ انٹرنیٹ پر میں نے بیوی کی حالت کے بارے میں لکھا تو سامنے بہت سی بیماریاں لکھی آ رہی تھی۔ میں باری باری کر کے ہر بیماری کے بارے میں پڑھتا گیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا میرے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ موبائل ہاتھ کے تھامے میں پتھر کا مجسمہ بنا اتنی دیر تک وہیں کھڑا رہا تھا۔ دن رفتہ رفتہ دن کا اجالا پھوٹنے لگا تھا۔ اب کی بار جب میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو میری بیوی کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شدید سرخ ہوئی پڑی تھی جبکہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ سستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے میری طرف دیکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ اگر میری بیوی بیمار تھی تو پھر مجھے جلد از جلد اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، جلد ٹھیک ہو جائے گی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں اسے تسلی دیتے انداز میں بولا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات مجھے الجھے ہوئے لگے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ اپنی ذہنی حالات کی وجہ سے ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ چلو تم اب فرض نماز ادا کرو، میں بھی نماز پڑھ آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر صبح ہم پہلے ٹائم ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کہتے ہوئے اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ مسجد آ کر نماز پڑھنے کے بعد میں گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی سو رہی تھی۔ بیوی کی بیماری کے بارے میں جان کر اڑ چکی تھی، اس لیے میں چھت پر آ گیا۔ اگر وہ بیمار تھی تو اسے مجھے شادی سے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ مجھے اس نے دھوکے میں کیوں رکھا؟ ہاتھ دیوار پر ٹکائے میں نظریں آسمان پر ٹکائے سوچ رہا تھا۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے۔ دادی نے مجھے بزدل مرد نہیں بنایا تھا،
نہ ہی اتنا کم ظرف بنایا تھا کہ میں ایک بیمار لڑکی کو اس حال میں اکیلا چھوڑ دیتا۔ خود کو میں نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا صبح 11 بجے تقریباً میں اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس کا پورا معائنہ کروایا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ میری بیوی کی تمام رپورٹس بالکل ٹھیک تھی۔ ہسپتال سے نکل کر میں بیوی کو لے کر سوچوں میں گھرا سیدھا گھر آ گیا تھا۔ وہ گھر آتے ہی غصے میں بولنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ میں جھوٹ بول کر اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ میری ذہنی حالت خراب ہے یا پھر مجھے گھر میں رہنے کے بجائے کسی پاگل خانے میں رہنا چاہیے؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ وہ میرے جھکے سر کو دیکھ کر بولتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھی۔ مجھے اس مسئلے پر پہلے اس سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بھی ناراض کر دیا تھا۔ ابھی وہ مجھے سنا رہی تھی کہ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذان کی آواز سن کر میں نے جھٹ سے سر کو اٹھایا اور اپنی بیوی کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ کانوں کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ کانوں انگلیاں ڈالے وہ زور زور سے روتے ہوئے صوفے پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میں نے سختی سے آنکھیں میچے شور کو برداشت کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب اذان ختم ہوئی تو وہ صوفے سے اٹھتی بھگانے کے انداز میں کمرے کی طرف گئی تھی۔ اب کی بار میں نے اس کے پیچھے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ سائنسی لحاظ سے بھی میں نے اس کے اس رویے کی وجہ سے جاننے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گیا تھا۔ لیکن اب میں نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا کہا۔ سوچا تھا ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اگر ایک حل ناکام ہو جائے تو دوسرا حل جلد یا بدیر مل ہی جاتا ہے۔ میں نے گردن موڑے بند دروازے کی جانب دیکھا تو تھوڑا تھوڑا دھواں اٹھنے لگا تھا۔ میں اٹھ کر گھر سے باہر آیا اور مسجد کی طرف آ گیا۔ مسجد آ کر میں نے نماز ادا کی اور مسجد کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھ گیا۔ امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد تو اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اب مسجد کے صحن کے ایک کونے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ مسجد کے صحن سے دھوپ سفر کرتی ہوئی کونوں میں منہ چھپانے لگی تھی۔ دھوپ کے ختم ہوتے ہی شام کی سرخی نے صحن پر ڈیرا جما لیا تھا۔ میں ابھی بھی اکڑوں انداز میں سر کو جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ بچے مسجد میں داخل ہونے لگے تھے۔ میں نے نظریں اٹھائے، بچوں کی طرف دیکھا تو بچے ایک 18 سالہ نوجوان کی پیروی کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس لڑکے کے پاؤں تھمے تھے، پھر اس نے لبوں اور ہلکی مسکن سجائے میری جانب دیکھا اور اذان دینے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ اذان دے کر وہ دوبارہ میرے پاس آیا اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ کون سی بات نے الجھا رکھا تھا بھائی آپ کو؟ میرے بندے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا وہ خوش شکل نوجوان جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا امام صاحب کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، بیٹا کون ہے وہاں؟ بابا الجھا ہوا ایک انسان ہے، سوال کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس نے گردن موڑے۔ امام صاحب نے کہا تو امام صاحب نے کہا کہ اسے کہو کہ آ کر نماز ادا کرے، وہ رب کے گھر میں آیا ہے، اسے اس کے سارے جوابات مل جائیں گے۔ امام صاحب میں بات سن کر اس نے میری جانب دیکھا تو میں سر کو ہلاتا اٹھا اور نماز ادا کرنے آ گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب مجھے لیے اپنے کمرے میں آ گئے۔ کہو کیوں صبح سے الجھے بیٹھے تھے؟ امام صاحب نے ٹوپی پرے رکھتے مجھ سے پوچھا تھا۔ امام صاحب جب بھی اذان ہوتی ہے میری بیوی کانوں میں انگلیاں دیے رونے لگ جاتی ہے اور پر اذان کے ختم ہوتے ہی وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے اور پھر رات بھر اس کمرے سے دھواں نکلتا رہتا ہے۔ امام صاحب آپ کوئی حل بتائیں، کوئی علاج بتائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھ بیٹا تیری بیوی پر شاید کچھ سایہ ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے نا اس پر بھی سایہ تھا، یہ بھی تیری بیوی کی طرح ہی حرکتیں کرتا تھا۔ بہت مشکل سے بہت علاج کے بعد اس کی جان اس سائے سے آزاد ہوئی ہے۔ جو وہ یہ سب کرتی ہے نا تو احتیاط سے کام لے، اور ہاں روز پڑھائی کیا کر، ٹھیک ہے؟ امام صاحب نے جو بھی مجھ سے کہا تھا وہ سب گھر آتے ہی میں نے کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کام بہت مشکل تھا اور شاید اس میں مجھے بھی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کی جان اس سائے سے چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں صبح تک بیوی کا کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر بھی نکلی تھی۔ میں نے صحن کے کھڑے کھڑے ہانگ لگائی کہ میں ناشتہ لینے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا کہہ کر میں نے رک اور دروازے کی طرف دیکھا اور گھر سے باہر آ کر دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ میرے جاتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ آج بھی اس کا حلیہ باقی دنوں کی بنسبت مختلف نہیں تھا۔ بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں لیے وہ ماتھے اور سلوٹے ڈالے گھر کو دیکھ رہی تھی، پھر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں بھی ناشتہ لینے آ گیا۔ ناشتہ لے کر میری واپسی گھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تھا سارا گھر سمٹا پڑا تھا۔ میں صحن سے ہوتا ٹی وی لاؤنج تک آیا تو اسے باؤل لیے صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھتا پایا۔
मुझे तो हैरत का शदीद झटका लगा था। 1 घंटे में ही वो घर का सारा काम खत्म करती साफ कपड़ों में बैठी हुई थी। मैंने आंखों को छोटी किए इसे गौर से देखा। उसका बाउल में हरकत करता हाथ रुका था। कंधे उठाए उसने मेरी तरफ देखा और बाउल मेज पर रखती मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ बहुत बुरे अंदाज में बात की, कल पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गया था। मैंने खोजती निगाहों से उसे देखा और वह मुश्किल मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जिस्म में दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हारे? मेरी बात सुनकर वो हंसी थी और कहा कि मेरी तबीयत को क्या होना है, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और काम करने से मैं नहीं थकती। लाओ ये मुझे दो, मैं नाश्ता लगा लूं। शापर मेरे हाथ से पकड़ती वो बोली और बावर्ची खाने चली गई। अजीब, मैंने मुंह में बड़बड़ाते कहा और टीवी के सामने बैठ गया, लेकिन मेरी सारी सोचें वहीं अटकी हुई थी। अगर मेरी बीवी पर साया था तो ये वाकई में परेशान किन बात थी? ये वाकई में परेशान कुन बात थी, लेकिन फिर उसने साया अभी तक अपना आप जाहिर क्यों नहीं किया था? क्या वाकई मेरी बीवी पर साया है या मैं बेवजह ही वहम का शिकार हो रहा हूँ? आकर नाश्ता कर लो। मेरी बीवी की आवाज मेरी समाज से टकराई तो मैंने चौंक कर उसे देखा। वो मेज के पास खड़ी मुझे पुकार रही थी। मैं उठा, मेज तक आया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। नाश्ते के दौरान मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो नमहाक से बैठी नाश्ता करने में मसरूफ थी। एक बात पूछूं? खाने की प्लेट परे करते मैंने उसे कहा तो उसने मेरी जानब देखा और सिर हिलाया। तुम अजान के वक्त रोने क्यों लग जाती हो? मेरा सवाल सुनकर वो बेअख्तियार खांसना शुरू हो गई थी। गले पर हाथ रखे वो दोहरी होकर खांस रही थी। उसकी आंखें एकदम नमकीन पानी से भरने लगी थी। सुर्ख आंखों के साथ उसने मेरी जानब देखा तो उसका रंग लट्ठे की मानस सफेद पड़ चुका था। गुस्से से उसने प्लेट को हाथ से पीछे किया तो प्लेट जमीन पर जा गिरी थी। मैं हक्का बक्का उसका चेहरा देखता रह गया था। फिर वो कुर्सी से उठी और कुर्सी को जोर से ठोकर मारी थी। क्या हो गया है तुम्हें? पुरसकून हो जाओ, मैंने बस तुमसे एक सवाल किया है। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनकर उसने पंछे हुए लब खोले थे, लेकिन फिर होंठों की आपस में जोड़ती वो तन फन करती कमरे में चली गई और मैं कुर्सी पर बैठा उसे जाता देखता रह गया। उसने इतना गुस्सा तो नहीं था। वो नरम मिजाज की औरत थी और मासूम भी, तो फिर उसे क्या होता जा रहा था? ओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बालों में हाथ फेरते मैंने सोचा था। इतने में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दरवाजा खोलने चला गया। सामने ही मोहल्ले की 2 औरतें खड़ी थी। खाला अंदर आई। मैंने रास्ता छोड़ते इन्हें अंदर आने का कहा तो वो मुंह बसोरती रह गई। हम नहीं आ रहे अंदर, तुम्हारी बीवी तो पागल है, कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। खाला की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था। खाला ने समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रही है आप? लड़के, जब अजान हो ना तो अपनी बीवी के मुंह पे कपड़ा डाल दिया कर। खुदा की कसम, जब से आई है मजाल है जो कभी अजान सुनने दी हो। री लगा देती है अजान के शुरू होते ही। खाला हाथ जलाती बोली थी। खाला की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी होने लगा था। खाला तो अपनी बात कहकर जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग घूम गया था। बस अब बहुत हो गया। मैं मजीद अपनी बीवी की कोई भी अजीब हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुस्से से भरा कमरे में आया और उसे घूर कर देखा। वो बेड पर बैठी मुझे ही देख रही थी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? बोलो, क्यों अजीब सी हरकतें कर रही हो? मैं तंग आ गया हूँ तो तुम्हारी इन अजीबो गरीब हरकतों से। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता कि तुम्हारी ये हरकतें मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं? मोहल्ले के लोग तुम्हारे इस रोने से तंग आ गए हैं। अगर यही सब चलता रहा ना तो मुझे डर है कि कहीं मुझे ये घर न छोड़ना पड़ जाए। तुम सुन भी रही हो? मुझे ये बस बुत बनी मुझे देखती रह गई। मेरी बीवी की खामोशी मुझे ताइश दिलाने लगी थी, लेकिन वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय एक बार फिर से कानों में उंगलियां दिए रोना शुरू हो गई थी। मैंने सर को थामे बेजारे से उसे देखा। मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सर पेट लूं। बाहर होती अजान और अंदर कमरे में बीवी का शोर। मुझे लगा कि मैंने अगर बीवी का राज जानने में चंद दिन मजीद ताखीर की तो मैं पागल हो जाऊंगा। लो, आज का दिन जो करना है, कल की अजान तुम्हारे सारे राज, तुम्हारी सारी बीमारियों का पर्दाफाश कर देगी। मैंने दिल में सोचते हुए कमरे के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और छत पर आ गया। छत पर आकर मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और नीले आसमान की जानब देखा। दिन भर छत पर बैठ बैठ कर मेरी कमर दुखने लगी थी, लेकिन मेरा नीचे जाना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने सोचा घर से थोड़ा दूर नई मस्जिद में जाकर बैठ जाऊं। इसलिए मैं नीचे आया और बंद दरवाजे को देखता मस्जिद चला गया। पूरी रात आधा दिन मैंने मस्जिद में गुजारा था। मुझे कुछ मालूम ना था कि घर में क्या हो रहा है। मुझे मालूम करना भी नहीं था। मैं बस सुकून चाहता था, जो कि शादी के बाद से कहीं गर्क
ہو چکا تھا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا تو پیروں میں چپل اڑستا گھر آیا، دیکھا کہ بیوی صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھا تو اذان ہونے میں 1 منٹ باقی تھا۔ مو تو مجھ سے یوں بگاڑ کر بیٹھی ہے جیسے ساری غلطی میری ہے، مانا کہ محبت اور اپنائیت اپنی جگہ، لیکن میں نے گھر سے باہر نکل کر رزق بھی کمانا ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی میری بیوی کی عجیب حرکتیں محلے یا میرے دوست احباب بھی پھیلنے لگ گئی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ بس چند سیکنڈ پھر ہر چیز واضح ہو جائے گی، کمرے سے اٹھتے دھوئیں کی وجہ سے بھی معلوم ہو جائے گی۔ میں نے داڑھی کھجاتے سوچا تھا، اذان شروع ہوئی اور میری بیوی رونے لگی۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور خود کو کمرے کے اندر بند کر لیا۔ میں نے یہ سارا منظر پرسکون انداز میں دیکھا اور سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں کافی دیر تک دھوئیں کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن دھواں نہیں نکلا۔ مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ اٹھا اور کمرے کی طرف آ گیا اور شیشہ نکال کر دیکھا جو کہ کل گھر سے جانے سے پہلے ہی کلو سے الگ کر چکا تھا۔ شیشہ پرے کرتے میں نے اندر کا نظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ایک کتاب کھلی پڑی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ کے قریب ایک پتھر کا بت پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے بال سامنے ایک تانبے کے برتن میں کوئلے جل رہے تھے۔ پورے کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس بڑی کتاب کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں اتنا بے وقوف تو نہ تھا کہ یہ نہ سمجھ پاتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میرا جسم جلنے لگا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کمرے کی کنڈی کھولی اور اندر داخل ہوا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر میری بیوی بدل کر پیچھے ہوئی تھی اور پھر زمین پر پڑے سامان کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں پاگل سمجھتا رہا۔ مجھے لگا تم ذہنی طور پر بیمار ہو، پھر مجھے لگا کہ تم پر کسی چیز کا سایہ ہے۔ میں مزید پریشان ہو گیا، لیکن تم نہ تو بیمار تھی نہ ہی تم پر کوئی سایہ تھا۔ تم بالکل ٹھیک ہو، بالکل دھوکہ دینے کے قابل فریبی عورت ہو۔ خود تو گناہ کیا، مجھے بھی اس میں شریک کر لیا۔ میں چیخ چیخ کر بول رہا تھا جبکہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ تم نے کیوں دھوکہ دیا؟ مجھے بولو، کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ کیوں کیا؟ بازو سے دبوچے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں، سب بتاتی ہوں، روتے ہوئے وہ بولی تھی۔ میں نے زور سے اسے جھٹکا دیتے ہوئے چھوڑا تھا تو وہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ میں ہندو ہوں، جب تم سے ملی تو پہلی نظر میں تمہارے اسیر ہو گئی۔ میں نے بہت بار سوچا تھا کہ تمہیں سچ بتا دوں، لیکن تمہیں کھونے کے ڈر نے مجھے سچ بولنے سے روک دیا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں اذان کی آواز سن کر بے چین ہو جاتی تھی، اس لیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے رونے لگ جایا کرتی تھی اور پھر اس کمرے میں خود کو بند کر لیتی تھی۔ یہ سب چیزیں میں نے شادی کے بعد خریدی تھی اور یہاں چھپا دی تھی۔ میرا یقین کرو، میں نے یہ سب محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا ہے۔ محبت، تم اسے محبت کہتی ہو؟ تم نہیں جانتی تم نے کیا کیا ہے۔ تم نے مجھے گناہ گار کر دیا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں شمار ہو گیا جو زانی تھے۔ تم نے میرے جذبات کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، میں معافی مانگتی ہوں تم سے، لیکن مجھے تم چھوڑنا مت۔ میں نے کیا چھوڑنا ہے؟ تمہیں تمہارا اور میرا کوئی میل نہیں ہے۔ تم الگ ہو اور میں الگ ہوں۔ ہر لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ جب میں گھر واپس آؤں تو تم اپنا سامان سمیٹ کر جا چکی ہو۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھا کر سرخ آنکھیں اس کر گاڑے بولا تھا اور پھر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رات کو جب میں گھر واپس آیا تو پورا گھر سنسان پڑا تھا۔ میں گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ قسمت نے بھی عجیب کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ۔ کیا ایسے اتنی محبت کی اس نے ہی دھوکہ دے دیا۔ میں سر ہاتھوں میں گرائے سوچ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ محبت اچھے کو رلا دیتی ہے۔ میں بھی تو اسی محبت کا ماتم کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اسے رب کے سامنے شرمسار ہو گیا تھا۔ ندامت سے میرا دل بھرتا چلا جا رہا تھا۔ اور کاش کہ اس دنیا میں کوئی ایسا کون ہوتا ہے جہاں میں زاروں قطار رو کر اپنی جی ہلکا کر لیتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میں نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ سارا دن کام پر رہتا اور رات گیا تک گھر آتا تھا۔ زندگی مشینی ہو چکی تھی۔ میں چلتی پھرتی کام والی مشین بن گیا تھا۔ گھر جانے کو بھی دل نہیں کرتا جاتا۔ میں کس کے لیے کوئی انتظار کرنے والا بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی پوچھنے والا تھا کہ کھانا کھایا یا نہیں۔ اس طرح چند مہینے گزر گئے۔ خدا جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ گھر کی صفائی کر لوں، اس لیے باری باری کر کے سارے کمرے صاف کر کے صحن میں آیا اور پانی پھینکا۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی تو میں کام چھوڑتا دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی سیاہ بائے میں اپنا آپ چھپائے ایک عورت کھڑی تھی جس کی آنکھیں بھی جالی والے نقاب میں چھپی ہوئی تھی۔ جی آپ کون ہیں محترمہ؟ میں نے نظریں جھکائے پوچھا تو ایک آسودہ سی آواز میں میرے کانوں میں پڑی، تم
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کیا چاہیے تمہیں؟ چلی جاؤ یہاں سے، ایک دم میں غصے سے آتا بولا تھا۔ دروازہ بند کیا، لیکن اس لڑکی نے دروازے کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ دیا، جس کی وجہ سے مجھے دروازہ کھلا چھوڑنا پڑا۔ تم ایک بار میری طرف تو دیکھو، میں ہی ہوں، دیکھو میں نے خود کو بدل لیا ہے، تمہارا مذہب اپنا چکی، اب تو نکاح کرو گے نا مجھ سے؟ ہو تو تم نے مذہب صرف اس لیے بدلا تاکہ تم مجھ سے نکاح کر سکو؟ تنگ آ کر کہا تو وہ اندر آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں نے تمہارے لیے اپنا مذہب نہیں بدلا، خود کے لیے بدلا۔ جب تم نے مجھے ہندو ہونے کی وجہ سے چھوڑا تھا تو میں بہت حیران ہوئی تھی۔ میں یہ بات سوچ کر اکثر ہی حیران ہو جاتی تھی کہ تمہیں اپنے مذہب سے اتنی محبت تھی کہ تم نے مجھے چھوڑنا مناسب سمجھا۔ بس اسی سوچ کو لے کر میں امام صاحب کے پاس گئی، اور اب یہ عالم ہے کہ میں شاید تمہارے بغیر تو زندہ رہ جاؤں، لیکن سجدے کے بغیر شاید مر جاؤں۔ تمہارے دین میں داخل ہو کر میں نے زندگی کو بہت اہم اور انمول جانا ہے۔ میرا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں میں اپنی گمراہی کی معافی نہ مانگی ہو۔ اتنے مہینوں میں نے بندگی کا سفر کیا ہے، عبادت کا مطلب جانا ہے، سربسود ہونا سیکھا ہے، ایک ہی اطاعت جانی ہے۔ میں بدل گئی ہوں، تمہارے قابل ہی خود کو کر چکی ہوں۔ میں روز یہاں آؤں گی اس لیے نہیں کہ تمہیں اپنا بدلاؤ دکھا سکوں، بلکہ اس لیے تاکہ تم سے روز معافی مانگ سکوں، اور جہاں تک بات رہی اس سے معافی مانگنے کی، تو مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر چکا ہے، جبھی تو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی ہے۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ دروازے سے نکلتی چلی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح اپنی باتوں کی سحر میں مجھے قید کر گئی تھی۔ نہیں، میں اب نہیں اس عورت کی باتوں میں آؤں گا۔ پختہ ارادہ کیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اسی طرح کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ وہ روز آتی اور سر گھٹنوں بیٹھ کر جاتی، میں ابھی اس مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے بدلاؤ نے مجھے زیادہ دیر تک اپنے فیصلے پر قائم بھی رہنے دیا تھا۔ آخر تھک ہار کر میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام ہی لیا تھا۔ پھر ہم دونوں نے مسجد میں نکاح کی۔ اب وہ میری شریک حیات ہے، نیک شریک حیات، نمازی، پرہیزگار، ہر وقت اس کا چہرہ نور سے چمکتا رہتا تھا۔ ابھی جب کوئی محلے کی عورت ہمارے گھر آتی اور بیوی کے رونے کی وجہ پوچھتی تو میں اور میری بیوی ہنس دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار اس کی آنکھیں پانی سے بھر جایا کرتی تھی، لیکن یہ ایک راز تھا اور ماضی کی ایک پنا جو ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنا اصل جان گئی تھی، میرے اور اس کے لیے یہی اہم تھا۔ زندگی مکمل ہو چکی تھی، میں بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ آپ کے خیال میں کیا محبت کی خاطر ایک بہت بڑی بات کو چھپانا اور سامنے والے کو دھوکے میں رکھنا ٹھیک تھا؟ کیا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میرا مذہب اختیار کرنے کے بعد اس سے نکاح کر کے ٹھیک کیا تھا، یا مجھے اس کو صاف انکار کر دینا چاہیے تھا اور وہ محلہ چھوڑ دینا چاہیے تھا؟